بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک جانب تو سیاستدان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ ایک اس طرح کا محاذ کھل چکا ہے کہ اس محاذ میں جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نہ صرف ابتر ہو رہی ہے بلکہ انتہائی شرمناک صورتحال بن چکی ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بازگشت اور اس سیٹ اپ کی بازگشت کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کہ اس سب کے پیچھے بھی پی ڈی ایم ہی ہے اور عمران خان کا اس سب کے آگے ڈٹ جانا اس وقت کیا منظر بن چکا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جبکہ عمران خان کا خوف اب طاقتوروں کے سر پر بھی سوار ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جو بریفنگز دی جا رہی ہیں، اگر ان بریفنگز کو دیکھا جائے تو یوں لگ رہا ہے کہ کہیں پاکستان کی اکڑ جو ہے وہ ٹوٹ تو نہیں گئی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں جن پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں اور تین بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے، اس کے حوالے سے بھی اب نئی ڈیولپمنٹس اور نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کھل کر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اسے ڈیبیٹ کا حصہ بنوایا جا رہا ہے۔ حفیظ شیخ کو وزیر اعظم بنانا اور 2 سال تک یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا، اس حوالے سے تگ و دو کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ خرم دستگیر جو کہ پہلے بھی اپنا ہی گول کر بیٹھے اور ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تو حکومت میں آنے کا مقصد اہم ترین نومبر والی تعیناتی کرنا تھا اور اس کے علاوہ اور تو کوئی مقصد تھا نہیں، یعنی صرف اور صرف فیض حمید کا راستہ روکنے کے لیے ہم حکومت میں آئے۔ تو خرم دستگیر نے بھی اب ایک مرتبہ پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراف کر لیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آتے ہیں، ان کا اپنا اعتراف ہے اور انہوں نے یہ کنفیشن کیا کہ غیر رسمی گفتگو کی گئی اور یہ آپشن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب خود یہ گورنمنٹ چھوڑنا تو چاہتے ہیں اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ گورنمنٹ جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو بازگشت ہو رہی ہے، اس میں اسحاق ڈار جس کو بہانہ بنا کر یہ اقتدار میں آئے کہ جی یہ آ کے جادو کر دے گا، پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا، کیا تباہیاں پھیر دیں گے اسحاق ڈار صاحب آ کے اور معیشت بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر بیٹھے ہیں اور اس سیٹ اپ کے خال جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی چیزیں، اس کی ڈیٹیلز، انہیں کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ آئینی اور قانونی تو کوئی حیثیت اس کی ہے نہیں۔ اور اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان جو ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے میں ڈٹ چکے ہیں اور اسے ناکام آلموسٹ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ سیٹ اپ آ نہیں سکتا، کیونکہ اس سیٹ اپ کو صرف ایک چیز چاہیے ہوگی۔ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تو ہوگا اکنامک لفٹ اپ، لیکن اسے ایک چیز چاہیے ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈر اس وقت ملک میں صرف ایک ہی بچا ہے اور وہ عمران خان ہے جس کے پیچھے عوام ہے۔ اب ایک جانب یہ سب ہے تو وہیں دوسری جانب اب حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ابھی انتخابات ہوں، لیکن وہ حکومت چھوڑنا بھی چاہتے ہیں اور اس میں بھی کوئی اب شک نہیں ہے کہ، اور اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ غالباً یہ سجیشن بھی انہوں نے خود ہی دیا ہو کہ 2 سال تک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے، وہ ملک کے معاملات کو کچھ ٹھیک کرے، کسی ڈگر پر ملک کے معاملات کو لے کے جائے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، تاکہ یہ کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل کر سکیں اور اس وقت تک لوگ بھی کچھ بھول جائیں اور انتخابات ہو جائیں تو عمران خان آ جائے گا۔ 2 سال ایک طرح سے انہیں سانس لینے کا وقت مل جائے گا اور اس دوران یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے اسے بحال کر دیں گے۔ یہ ان کی اس وقت نیت ہے، اب یہ اس میں کامیاب ہوں یا الگ۔ اب سیاستدان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت شرمناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو ٹیکنوکریٹ کی جو تجویز ہے اس پہ سیاستدان ڈیوائیڈڈ ہیں، کہتے یہ ڈیموکریسی کا ہیں لیکن کرتے یہ ڈکٹیٹرشپ ہیں اور سخت فیصلے تو لینے پڑتے ہیں اور سخت فیصلے سیاستدان کو بھی لینے چاہیے، ورنہ وہ سیاست میں نہ آئے اگر اس کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے اور عوام اس کے سخت فیصلوں کو سمجھ نہیں رہی۔ خان کے دور میں بہت سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ دس از اے ٹف ٹائم اور ہم نے یہ چیزیں لے کے چلنی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو سیاستدان جس طرح سے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور جس طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل کلیئر بیچ میں لائن پائی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس جانب بڑا واضح اشارہ کر رہی ہے کہ
ہم ڈٹ جائیں گے، ہم سویلین سپرمیسی کے لیے ڈٹ جائیں گے. سیاستدان ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں اور امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ آئین جو ہے اس میں جو چیز نہیں ہے وہ بھی کرنا چاہ رہی ہے صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے. تو یہ ایک میک اور بریک مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ایک ہونے کا آن سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹس، اور یہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس طرح سے چیزیں ہی ہوں گی. جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا جو خوف ہے اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک نیا اتحاد بھی بنایا جا رہا ہے کراچی کے اندر ایک مرتبہ پھر، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے بھی خاموشی توڑی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا. اسٹیبلشمنٹ کو پھر خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے غنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا. انہوں نے مزید کہا کہ کراچی میں اشروں آنکھوں کا کھیل کھیلا گیا، مشکل سے جان چھوٹی تھی. اب پھر خیال آ رہا ہے تو یہ تحریک انصاف کو روکنا ہے. پھر خیال آ رہا ہے کہ بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے، یعنی کہ شہر کی روشنیاں جو ہیں وہ شاید بارود کے دھماکوں سے ہی انہوں نے واپس لانی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن عملی طور پر وفاقی حکومت میں ضم ہو چکا ہے. پاکستان میں ایک پلاننگ کے تحت جمہوریت مکمل ختم کی جا رہی ہے. پہلے بنیادی حقوق معطل کیے گئے، اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں. الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستانی عوام کے ولن ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں، اور یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ کراچی میں خان کی قوت کو کم کرنے کے لیے اور خان کی قوت جو ہے اسے آہستہ کرنے کے لیے یا خان کا راستہ جو ہے وہ روکنے کے لیے اب غالباً ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ کھیل جو ہے یہ ملک کا کیا نقصان کرے گا یہ ایک الگ سوال ہے، اور اس پر بہت سے سوالات ہیں. یہاں پر ایک جانب آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی غیر معمولی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے ابھی اعلامیہ تو آنا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں مسلح افواج کے سربراہان سمیت وفاقی وزراء شریک ہوئے. عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، اور اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. ذرائع کے مطابق عسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی. اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کا جو کردار ہے اس پر بریفنگ بھی دی گئی. ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے جو حالیہ حملے ہیں ان پر بریفنگ دی گئی. انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس نے اہم فیصلوں کی منظوری بھی دی، اور اس سب کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مشن مشکل سے ہم نے پورا کیا تھا اب اسے ہم خراب تو نہیں کرنے دیں گے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ کا سارا فوکس جو ہے اکانومی کے اوپر تو ہم اگلے ویلاگز میں بات کریں گے جب مزید ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے آئیں، لیکن اس میٹنگ کا سارا فوکس جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر کی سچویشن تھی. اور کیا پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے رحم و کرم پر آنے والا ہے؟ کیا پاکستان کی جو اکڑ ہے امریکہ کے آگے وہ ٹوٹنے والی؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف ڈیسائسو جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، ایک بہت بڑی ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور امریکہ پہلے ہی ہمیں مدد دے چکا ہے کہ ہم آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ محفوظ بنائیں گے. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس کی کنفرمیشن بھی دے چکے ہیں. تو لیٹ سی کہ یہ چیزیں آخر کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور اس پورے کے پورے معاملے میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ غالباً ہمیں ایک مرتبہ پھر اب اس میں بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم یہ سب کچھ اچیو ہم کر لیں گے، ہماری فوج پروفیشنل فوج ہے، لیکن ہمیں امریکہ کے رحم و کرم پر رہ کر ہی یہ سب اچیو کرنا ہے یا اس کے بغیر بھی ہم یہ سب کر لیتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور امید یہی ہے کہ ہم اس کے رحم و کرم کے بغیر اپنی پہچان رکھ کے اپنے بلبوتے پر بھی دہشت گردی کی سر اٹھاتی لہر کو شکست دے سکتے ہیں. قوم اپنی فوج کی طاقت بنے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.